اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ گزشتہ دنوں ایک خاتون نے مجھے 2 لاکھ روپے کی آفر کی۔ یہ خاتون کون تھی اور 2 لاکھ انہوں نے مجھے کیوں آفر کی، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ شی واز اے ڈاکٹر اور میرے پاس اپنے ایک مسئلے پہ مشورے کے لیے تشریف لائی تھیں۔ پہلے انہوں نے اس وقت کے لیے رعایت مانگی کہ میں چونکہ ڈاکٹر ہوں مجھے رعایت کر دیجئے، تو ہماری ٹیم نے ان کو رعایت کر دی۔ جب رعایت کر دی اور پھر بیٹھ کے انہوں نے اپنی شادی شدہ زندگی کا جو مسئلہ تھا وہ بیان کیا، تو وہ مسئلہ بظاہر اتنا سا تھا، یہ تھوڑا بڑا ہے اتنا سا، لیکن اس کو ایگزیجریٹ کرتے 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 ان کی 7 سال شادی کے ہوئے تھے، تو آپ سوچو 7 من کا بھاری مسئلہ انہوں نے بنا لیا تھا۔ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ شادی کے بالکل شروع میں یا شادی سے پہلے آپ کا میاں جو تھا وہ پورا آپ کا نہیں تھا، یہ ایگریمنٹ بھی نہیں تھا۔ شادی کے بعد اس نے کبھی آپ سے بے وفائی نہیں کی، شادی کے بعد اس نے کوئی تعلق نہیں بنایا، کوئی اس کا افیئر نہیں ہے۔ ایون وہ اتنا سیدھے رستے پہ چلنے والا کہ آپ کو شک ہوتا ہے کہ اتنا سیدھا کیوں ہے۔ تو اب آپ مجھ سے اگر یہ کہیں کہ میں شادی سے پہلے اس کے معاملات پہ آپ کو کوئی ریسرچ کرا کے دوں اور کوئی بندہ لگاؤں کہ جو اس کے کوئی افیئر پکڑے، اس کی کوئی کمی بیشی پکڑے، خاندان میں اس کے معاملات دیکھے، تو اچھا بھی میں نے تو ہی کہا تھا، کہنے لگے ٹھیک ہے سر آپ کی فیس کتنی ہوگی، میں آپ کو 2 لاکھ روپے دینے پہ تیار ہوں، آپ میرے میاں کی شادی سے پہلے کی زندگی پہ مجھے انویسٹیگیشن کرا کے دیں۔ اچھا سوچئے کہ جو خاتون پوری فیس دینے پہ تیار نہیں تھی، وہ ایک منفی کام کے لیے 2 لاکھ روپیہ لٹانے پہ تیار ہوگی۔ تو میں نے ان سے کہا بی بی بات یہ ہے کہ میں نے 1-2 دفعہ یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے، اب میں نے توبہ کر لی ہے، اور جس پہ اب لگا دیتے ہیں نا کہ یہ رستہ بند ہے، یہ سڑک بند ہے، تو میں اب اس طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ پر میں آپ کو یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ آپ کا مسئلہ حال ہے اور اس کا جو افیکٹ ہے سارے کا سارا وہ آپ کے فیوچر پہ پڑ رہا ہے، یعنی آپ بالکل بے سکون ہیں اور جس ماضی کی وجہ سے وہ تو ایگزسٹ نہیں کر رہا، اگر کبھی تھا تو آپ کا نہیں تھا۔ مگر یہ بات صرف اس خاتون کو نہیں، اور بھی بہت سی خواتین کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ مرد ایسی نادانی کم کرتے ہیں کہ ہر وقت پریشان ہوں کہ اس کے ماضی میں کیا تھا۔ جو یہ کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خوار کر لیتا ہے، اور خوار جو آدمی ہوتا ہے وہ پھر سب سے زیادہ بے سکون ہوتا ہے۔ اور میں اب اس کو اس موقع پہ جوڑنے کے لیے نہیں، لیکن اب یوں سمجھیں کہ مجھے سوٹ کر رہا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے بے سکونوں کو پہلے تو اپنے دل کو کنٹرول کرنا چاہیے، پر دل قابو نہیں آتا تو سکون آور کوئی گولی یا کوئی نشے والی چیز نہ لیجئے گا۔ آپ کے لیے بہتر ہے کہ پھر یہ برین بوسٹر لیجئے، اور کائنات ہربل کا بہت ہی شاندار تینوں چیزیں یہ منگوائیے، اور یہ پورا مہینہ جون کا ہے بھی اس پہ کافی رعایت ہے۔ یعنی صبح آپ ناشتے سے پہلے نماز فجر کے بعد برین بوسٹر لیں گے 1 چمچ دودھ کے ساتھ، شام کو آپ سکون لیں گے، سکون شربت کے ساتھ۔ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سکون شربت کا 1 چمچ آپ پانی میں ڈالیں گے، مکس کریں گے آدھے گلاس میں، اور پھر 1 چمچ آپ لیں گے سکون کا اس پیسٹ کا، وہ منہ میں رکھیں گے، وہ خود بھی گھل جائے گا، لیکن اگر تھوڑا بٹر ہو تو پھر ساتھ آرام سے شربت پیجئے، پورا گلاس بھی ہو سکتا ہے، آدھا گلاس بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کو کچھ ہی دیر کے بعد ریلیف کر دے گا۔ یعنی اس کے اندر جو اللہ کی پیدا کی ہوئی بہت شاندار جڑی بوٹیاں ہیں وہ استعمال کی گئی ہیں، اور اس میں تو نٹس ہیں اور ڈرائی فروٹس ہیں، اور بھی وہ چیزیں جو انسان کے برین کو رکھتی ہیں سمودھ، اور آپ کا حافظہ بھی ٹھیک رکھتی ہیں، اور جو برین میں ایک لوچا بنتا ہے اس کو بھی ٹھیک کرتی ہیں۔ اچھا جناب، اب براہ کرم میرے پاس یہ 2-2 لاکھ والی آفریں نہ بھیجوائیے گا۔ میں نے ماضی کی تحقیقات کا جو ایک آدھ دفعہ بہت کامیاب ٹرائی کی، لیکن اس میں کبھی فیض نہیں ہوتا۔
اسے کہتے ہیں پرانے گڑے مردے اکھاڑنے سے فیض نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے۔ سائمہ الطاف کہتی ہیں کہ سر دوسری شادی گناہ تو نہیں ہے؟ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے دوسری بیوی بے شک ظالم ہوتی ہے۔ بیٹا میں نے تو یہ نہیں کہا، البتہ جو دوسری شادی کر لیتی ہیں وہ پھر اس طرح کی بات ہی کہتی ہیں یا جو کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں۔ میں تو جب یہ موضوع شروع ہوا تھا تو بھی یہ گزارش کی تھی کہ مردوں کو برا بھلا کہنے کی بجائے اس عورت کو روکنا چاہیے کہ جو پہلی بیوی اور بچے ہونے کے باوجود تیار ہو جاتی ہے اپنے آرام دہ فیوچر کے لیے، اور وہ آفر کرتی ہے تو مرد تیار ہوتا ہے۔ زندگی ہو، ڈرامہ ہو، فلم ہو، بندہ اس میں ریزن بہت کم بنتا ہے۔ عورت اگر موقع نہ دے اور عورت اگر آمادگی کا اظہار نہ کرے، گناہ نہیں ہے۔ اگر وہ افورڈ کر سکتا ہے اوکے، گھر لے کے دے سکتا ہے، میک شور وہ آپ کا خرچہ اتنا ہی اٹھا سکتا ہے جتنا پہلا۔ پر ان سب کے بعد جو سماجی طور پہ ہمارے ہاں نقصان ہوتا ہے کہ پہلی بیوی اور پہلے بچے آپ سے مستقل ناراض اور دور ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک بڑا نقصان ہے۔ وہ آپ کی مرضی ہے۔ اچھا جی، ایک بچی نے کہا کہ سر آپ کی باتیں لوگ اتنی محبت سے سنتے ہیں، آج آپ نے میرے دل کی بات کہی، بالکل ایسا ہی ہے، میرے ساتھ بھی یہ میں فیس کرتی ہوں۔ میرے اللہ پاک کا کرم ہوتا ہے تو وہ سب دیکھتا ہے اور میرے کھاتے میں جمع کرتا جاتا ہے۔ پر ایک بات ہے، کیا والدین شادی کے موقع پہ بیٹیوں کو محفوظ بنانے کے لیے جہیز دیتے ہیں؟ کیا کچھ باتیں منوائی نہیں جا سکتی؟ اچھا، اس طرح کے کچھ سوال اور بھی بچیوں نے کیے ہیں کہ سسرال کو یہ فیلنگ کیوں ہوتی ہے کہ لڑکی پھینک دی ہے؟ اگر آپ اس پہ غور کریں تو شاید ایک حل اس کا موجود ہے، ذرا سا غور کرنے سے۔ وہ یہ کہ جب رشتہ مکمل ہو رہا ہوتا ہے، ابھی فائنل ہوا نہیں ہوتا، تو ایک بات ضرور منوا لیجئے، کر لیجئے ڈسکس، کہ ہماری بیٹی مہینے میں 2 دفعہ 15 دن، اگر ایک ہی شہر ہے، اگر دور ہے تو مہینے میں 1 دفعہ، اس سے زیادہ کا میں نہیں کہوں گا، چونکہ بچی کو وہاں جمنا چاہیے، لیکن چونکہ آپ سے تعلق اور محبت ہے، یہ تو رہنی ہے، سو یہ ضرور منوا لیں، ان کو بتا دیں۔ دوسرا یہ بتائیے کہ اگر وہ کسی ماہ نہیں آئے گی تو پھر ہم اپنی بیٹی کا حال احوال پوچھنے، ملنے کے لیے ضرور آئیں گے۔ یعنی کل آپ کی وہ جو سمدھیانہ ہے یا بچی کی ساس یا سسر یہ نہ کہیں کہ ہمارے ہاں رواج نہیں ہے، بیٹیوں کے ماں باپ نہیں آتے، بالکل آئیں گے۔ یہ بیچ نہیں دی، نہ پھینک دی ہے۔ وہ ایک صوبہ ہے ہمارا، وہاں سے لڑکیاں لوگ خرید کے لاتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہیں آتا، پر یہ عزت دار گھرانوں کی، خاندانی گھروں کی بیٹیاں ہیں۔ ان کے والدین کو پہلے ان کو بتانا چاہیے کہ اگر آپ کے یہاں کوئی ایسا رسم و رواج ہے کہ بیٹی کے ماں باپ آ نہیں سکتے اور بیٹی کو نہیں آنے دیں گے، ہر دفعہ روکیں گے، تو اس سے تو یہ رشتہ نہ کرنا بہتر ہے۔ کسی ایسی جگہ پہ کیجئے، آپ کی آنکھوں کا نور ہے یہ بچی، دل کا سکون اور سرور ہے یہ بچی۔ کسی ایسی جگہ کر دیں گے جو آنے پہ بھی رلائے اور واپس جانے پہ بھی رلائے، تو پھر آخر پہ کیا ہوگا؟ آپ رو گے اور آپ کو وہ بہت برا لگے گا، مجھے بھی برا لگے گا۔ اس لیے یہ مشورہ اتنا کھل کے دیا ہے۔ اختر آباد کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔